اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت کی نزاکت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ یہ مکاتب کے نظام کو قائم کیجئے۔ آپ مکاتب کے واسطے کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے قائم ہوں گے مکاتب؟ سب سے پہلے تو مسجد کمیٹی کے ذمہ دار حضرات متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے۔ یہ عاجز جو بار بار ایک بات کہہ رہا ہے، گزشتہ بھی میں نے کہا، پیوستہ اور پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے مساجد کمیٹی کے ذمہ دار حضرات اپنے کام کو وسعت دیں۔ اللہ کے واسطے آپ صرف ایک مسجد کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ پورے علاقے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ مسجد کمیٹی کا صدر صرف مسجد کا صدر نہیں ہے، وہ اس مسجد کے تحت آنے والے جتنے لوگ گھرانے ہیں ان سب کا صدر ہے۔ مسجد کمیٹی کے افراد، آپ اللہ کے گھر کے نگران ہیں، آپ اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ اتنا اعزاز ہے آپ کو کہ آپ اللہ کے گھر کے واسطے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ اتنے لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اللہ نے اگر آپ کا انتخاب کیا ہے تو اللہ کی نگاہ میں کچھ تو سوچئے کہ آپ لوگوں کا کیا مقام ہے۔ ہر ایک کو ہر ایک کام نہیں دیا جاتا۔ جو آدمی جس کام کا لائق ہوتا ہے اسی کو وہ کام دیا جاتا ہے۔ ایک مسجد کے صدر سے لے کر ایک مسجد کے رکن تک ہر ایک اپنے بارے میں یہ سوچ لے کہ اللہ نے اگر اس کام کے لیے اپنے گھر کے لیے مجھے انتخاب کیا ہے تو اللہ کے پاس میرا کچھ نہ کچھ مقام ہے، تبھی تو اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ اپنی خدمات کو پھیلائیے۔ آپ صرف مسجد کے نہیں ہیں، آپ پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک ایک گھر کا سروے کیجئے، ایک ایک گھر کا سروے کیجئے، اور ہر گھر سے بچوں کو اس وقت تک بے چین رہیے، اس وقت تک بے چین رہیے جب تک یہ اطمینان نہ ہو کہ ہمارے محلے کی ہر گھر کا ہر ایک بچہ بچی مسجد میں مکتب میں آ رہا ہے، اس وقت تک سکون نہ ہو۔ جب آدمی کو کسی کام کی بے چینی لگ جاتی ہے تو جب تک وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، انسان کو بے چینی رہتی ہے، نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پینا اچھا لگتا، نہ بیٹھنا اچھا لگتا، نہ سکون اچھا دکھتا۔ کسی طرح بس میرا وہ کام ہو جائے، وہ کام مکمل ہونے کے بعد ایک انسان اطمینان اور سکون کی سانس لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدے کی حفاظت کے واسطے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے واسطے، اپنے بچوں کو دیندار اور مسلمان باقی رکھنے کے واسطے ہم میں کے ہر ایک ساتھی کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ مکمل اپنا چین سکون ختم کر کے آپ اپنے ہر علاقے میں اور ہر مسجد کے اندر مکتب قائم کرنے کی ذمہ داری لیجئے۔ جب تک یہ مکاتب قائم نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو چین اور سکون نہ آئے۔ آپ اپنے آمدنیوں میں سے، آپ اپنے پیسوں میں سے کچھ حصہ مساجد کے لیے وقف کیجئے۔ کسی نے واٹس ایپ پہ ایک چیز بھیجائی، فلاں کام کے لیے فلاں کام، فلاں کام کے لیے فلاں پیسے، فلاں کام کے لیے اتنے پیسے، مسجد کے واسطے 10 روپے کسی نے واٹس ایپ پہ بجایا۔ میرے بھائیوں، یہ ائمہ، یہ علماء، یہ حفاظ کرام، ان کی اولاً تو قدر کیجئے۔ جب تک آپ کے دلوں کے اندر ان حضرات کی قدر نہیں ہوگی اس وقت تک صحیح معنوں میں آپ اپنے بچے کو، اپنے عقائد کو درست نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے ہر ساتھی سوچ لے، عالم تو یہ ہے کہ جنازہ پڑھانے کے واسطے بھی امام کے محتاج ہیں ہم لوگ، اللہ ماشاءاللہ جس گھرانے میں دینداری ہے، ٹھیک ہے، عمومی اعتبار سے جنازے کے واسطے بھی امام کے محتاج ہیں۔ آپ اپنے گھر کے کسی میت کے جنازے کی نماز پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہیں، پھر کیا منہ سے آپ کسی امام پر تنقید کرتے؟ آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اذان دے سکیں۔ امام کو بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، صاحب بچہ پیدا ہوا اذان دے دیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اذان نہیں دے سکتے، اذان دیتے ہیں، لیکن ایسے بچوں کے واسطے بھی آپ محتاج ہیں کسی کے۔ لیکن تنقید بڑی کریں گے۔ اگر کوئی امام کسی ضرورت سے چلا گئے
کوئی مؤذن کسی ضرورت سے چلا جائے تو مسجد کے صدر سے لے کر کمیٹی کے سارے لوگ تنقیدی نگاہ ڈالیں گے، کیا ہے صاحب تنخواہ نہیں لے رہے کیا صاحب؟ اللہ کے بندوں کبھی یہ تو سوچو کیا ان کو ضرورتیں نہیں ہیں؟ ان کے پاس بھی تو ضرورتیں ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی تو گھر لگے ہوئے۔ یہ ایک ایسا واحد ہے امام اور مؤذن، دنیا کا ہر ایک ملازم کو چھٹی ہے، لیکن یہ ایک ایسی خدمت ہے، اس بیچارے کو کبھی چھٹی نہیں ہے۔ اسے کہیں جانا بھی ہے تو اسے انتظام کرنا پڑے گا۔ کبھی اس پہ تو غور کیجیے۔ ایک امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہے تو آپ نے اپنی نماز اس کے حوالے کر دی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی غلطی، آپ کی غلطی، آپ سے اگر 10 غلطیاں بھی ہو جائیں نماز کے اندر تو آپ کو سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی نماز کو امام کے حوالے کر دیا۔ لیکن امام پر بڑی تنقیدیں ہوں گی۔ ایک استاد کو اگر آپ نے رکھ دیا پڑھانے کے واسطے آپ کے بچوں کو، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو بس تنقیدوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ضرورتیں اس کی بھی ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ میرے بھائیوں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، علماء اور ائمہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ان سے جو باتیں کہنی ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، اس عاجز کے جو شاگرد ہیں میں ان سے بہت سخت کہتا ہوں اس بارے میں۔ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، آپ اپنے علاقے کی ذمہ داری کو سمجھیے۔ اللہ کرے اس عاجز کے جذبات اور یہ بات جو میں نے کہی ہے اس پر ہمیں تھوڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف آپ اپنے بچوں کے واسطے اگر دینیات کا ایک سلسلہ، ایک تعلیم کا نظام اگر بچوں کو قائم کر دیں اور اسی پر اگر آپ مطمئن ہیں تو میرے بھائیوں اس وقت کام نہیں چلنے والا ہے۔ اس وقت عقائد کی درستگی کی ضرورت ہے۔ آپ کے بچے کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے۔ عقیدے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مقلد بنے، غیر مقلد بنے، فاتحہ دیں، غیر فاتحہ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدے، یہ فروعی مسائل ہیں، اصل اصولی اختلاف۔ آپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، آپ ایک نبی کی رسالت کے قائل ہیں، یہ عقائد جو بنیادی ہیں جس کی بنیاد پر آپ ایک مسلمان کہلائیں گے، اس عقائد کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ اس وقت آپ کے عقائد پر ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے واسطے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ غیروں کی تقلید میں اتنا آگے چلا گیا کہ اس وقت بہت شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو عقائد پر بھی اب اعتراضات ہونے لگے ہیں۔ مختلف قسم کے نئے فتنے آ رہے ہیں۔ شکیلیت کے نام سے فتنہ آ رہا ہے، فیاض کا فتنہ آ رہا ہے، گوہر شاہی کا فتنے آ رہے ہیں۔ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، ایک فتنوں پر لمبی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ مختلف فتنے ہیں، یہ فتنے آپ کے اپنے ہیں، غیروں کے فتنے تو الگ ہی ہیں۔ اور ایسے موقع پر بھی اگر ہم اپنے بچوں کی دینی فکر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ مجھے خود اپنے طور پر کھانے کی دعا یاد نہیں، پینے کی دعا یاد نہیں، جو دعائیں نبی نے سکھائی ہیں مجھے وہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو میری اولاد کو کہاں سے یاد ہوں گی؟ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں اپنی اولاد کو کیا قرآن پڑھاؤں گا؟ مجھے جنازے کا طریقہ نہیں آتا تو میں اپنی اولاد کو جنازے کا طریقہ کیا سکھاؤں گا؟ مجھے یہ فکر ہے کہ میرا بچہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرے اور پورے اسکول میں ممتاز رہے، ضرور رہیے۔ اللہ کرے ہم میں کا ہر ایک بچہ پورے اسکول میں نہیں، پورے شہر میں نہیں، پورے اسٹیٹ میں نہیں، پورے ملک کے اندر ممتاز بن کے ظاہر ہو۔ ضرورت اس کی بھی ہے کہ ایک مسلمان ظاہر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کے دینی تعلیم کے واسطے بھی کچھ فکر کیجئے۔ اتنا تو کم سے کم ان کو بنائیے کہ وہ قرآن کے تجوید کے ساتھ تو پڑھ لیں۔